بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق قدر ایاز کا کوشچن نمبر 4 کرنے لگے ہیں کہ سبق قدر ایاز کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی اس پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ تو دیکھنا ہے بیٹا ان میں سے ہم نے اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس یا ڈی کلاس۔ تو بیٹا اس کا درست جواب یہ ہے کہ انہیں رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ سی کلاس، یعنی بہت اچھے۔ اگلا بیٹا، الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا، مدبرانہ، امیرانہ، خاکسارانہ، عاجزانہ۔ تو بیٹا یہ ہے کہ امیرانہ، اس کا درست جواب یہ والا ہوگا۔ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ برخوردار مطلب بچے، تو کون سے؟ نومولود، شیرخوار، نامولود، تابے دار۔ تو پہلے بیٹا اس کا مطلب سمجھے۔ نومولود ہوتا ہے جو نئے نئے پیدا ہوئے ہوں، شیرخوار، شیر کہتے ہیں دودھ کو، خار پینا یعنی دودھ پینے والے، نامولود جو ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں، تابے دار جو بڑے اچھے ہوں، ماتحت ہوں۔ تو اس کا بیٹا جی درست جواب یہ ہے کہ نامولود یعنی وہ بچے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی خیریت انہوں نے پوچھی۔ آگے، ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ تو پیڑھی، کرسی، بینچ، چارپائی۔ تو بیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے لیے کیا منگوایا گیا تھا؟ چارپائی، یعنی کون سی چارپائی تھی؟ وہ رنگیلی چارپائی تھی۔ ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ تو کارن فلیک کی، لسی کی، چائے کی، کافی کی۔ تو بیٹا آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کس چیز کی فرمائش کی تھی؟ تو چائے کی فرمائش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سردی کا موسم ہے، شام کا وقت ہے، تو اگر چائے مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال نمبر 5، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ تو طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے۔ تو بیٹا یہ درست ہے۔ تو طرفین یعنی دونوں سائڈ کے بیانوں سے، کہ علی بخش اور سلیم کی باتوں سے واضح تھا کہ لڑائی معمولی درجے کی ہے۔ سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ تو یہ بیٹا جی غلط ہے۔ تو کون پہنتے تھے سوٹ بھلا؟ سیکنڈ ماسٹر صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں پہنتے تھے۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی۔ تو یہ بھی بیٹا جی غلط ہے۔ تو کون سی چمک تھی بھلا اس کی آنکھوں میں؟ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں۔ تو یہ بیٹا درست ہے۔ یہ کس نے کہا تھا بھلا؟ یہ سلیم کے ابو نے کہا تھا سلیم سے۔ سلیم میاں ابھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے۔ تو یہ بیٹا جی غلط ہے۔ تو وہ کس امتحان سے فارغ ہوئے تھے؟ وہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے۔ تو اگلا بیٹا یہ سوال نمبر 7، کہ اپنے استاد سے محمود و ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ بیٹا جی محمود جو ہے نا، یہ کون تھا؟ یہ بیٹا جی آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ ہے سلطان محمود غزنوی۔ تو یہ غزنی، یہ آج کل علاقہ جو ہے نا افغانستان کا حصہ ہے۔ تو غزنی کے یہ حکمران تھے جنہوں نے 999 سے یعنی 999 سے 1030 تک حکومت کی، اور ایاز جو ہے وہ ان کا آزاد کردہ غلام تھا، جنہیں انہوں نے امیر البحر یعنی جو آج کے دور میں اگر دیکھیں گے نا تو نیوی جو ہوتی ہے، نیوی کا ہیڈ جو ہے نا وہ مقرر کیا تھا۔ تو ایاز تھا تو غلام لیکن بڑا ہی باصلاحیت انسان تھا۔ اور تلمیح جو لفظ ہے بیٹا اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا۔ یہ شاعری کے اندر اور نثر کے اندر کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے محمود و ایاز۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ٹھیک ہے بیٹا جی؟ تو جب تک ہمارے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تب تک ہم اس شعر کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ اشارہ کرنا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، مذکر اور مؤنث الگ الگ لفظ کریں۔ تو ہم بیٹا جی وہ جو اس میں سے مذکر ہیں ان کے نیچے لائن لگا دیتے ہیں، اور جن کے نیچے لائن ہم نہیں لگائیں گے تو وہ مؤنث ہوں گے۔ ان الفاظ میں سے دیکھیں بیٹا، طول، چمن اور اشتیاق، تو یہ بیٹا مذکر ہیں، اور شان اور تواضع جو ہے یہ مؤنث ہے۔ طول کے لفظی معنی ہوتے ہیں لمبائی۔ اب دیکھیں لمبائی اگر ہم بولیں تو لمبائی ہوتی ہے، مؤنث ہے، لیکن طول ہوتا ہے۔ جیسے طول دیا جاتا ہے کسی بات کو، جیسے ہم کہیں کہ بات کو طول مت دو،
ٹھیک ہے، یعنی لمبا کر رہا، کسی بات کو کھینچنا. تو طول مذکر ہے، چمن باغ، اور اشتیاق شوق. اور بعد میں جو ہے یہ تواضع اور شان جو ہے یہ کیا ہے بیٹا جی؟ مونس ہے. تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.